بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 مئی 2020 بروز جمعہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریاض سے 250 پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز لاہور روانہ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی خصوصی پرواز سعودی عرب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث واپسی کے خواہش مند 250 پاکستانیوں کو لے کر جمعرات کو ریاض سے لاہور روانہ ہو گئی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مزید 6 خصوصی پروازوں کے شیڈول کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان کی منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کی ویب سائٹ پر جاری شیڈول کے مطابق جدہ سے PIA کی ایک اور پرواز پیر 18 مئی کو 250 مسافروں کو لے کر فیصل آباد جائے گی، جبکہ جمعرات 21 مئی کو دوام سے اسلام آباد کے لیے خصوصی پرواز چلائی جائے گی۔ اس پرواز سے بھی 250 پاکستانی واپس جائیں گے۔ ہفتہ 16 مئی کو PIA کی پرواز مدینہ منورہ سے 250 افراد کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ سعودی ایئر لائنز کی 2 خصوصی پروازیں 17 اور 21 مئی کو پشاور اور ملتان کے لیے شیڈول ہیں۔ سرکاری ویب سائٹ پر درج ہدایت کے مطابق کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث پروازوں کے شیڈول میں کسی پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق جمعرات 14 مئی کو PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے 250 پاکستانی واپس گئے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کے ویلفیئر کونسلر عبدالشکور اور دیگر اہلکار ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ایمرجنسی طبی امور اقامے کی میعاد ختم ہونے اور خروج نہائی والے افراد کو ترجیح دی گئی ہے۔ سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز کا ٹکٹوں کی خریداری کے لیے آنے والے پاکستانیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سفارت خانہ ٹکٹوں کی آسانی سے فروخت کے ساتھ اپنے پاکستانی بھائیوں کی فلاح و بہبود، محفوظ اور جلد از جلد وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 15 مارچ 2020 کو سعودی عرب میں فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ 1 مئی کو PIA کی 2 خصوصی پروازیں 500 سے زائد پاکستانیوں کو لے کر لاہور اور اسلام آباد پہنچی تھی۔ سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں اس وقت 30,000 سے زائد پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں۔ اس سے قبل پاکستانی سفارت خانے نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لگائی گئی فضائی پابندیوں سے متاثر ایسے پاکستانی افراد اور خاندان جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو رہی ہے وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے کوائف فراہم کریں تاکہ سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر کے ان کی جلد وطن واپسی کے لیے اقدامات کر سکے۔ حرمین شریفین میں قیام اللیل کا اہتمام۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف اور حرم مکی میں ماہ مبارک کے آخری عشرے میں قیام اللیل کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں نماز تہجد اور تراویح کی ادائیگی کی منظوری دے رکھی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں واقع یہ دونوں مساجد مسلم دنیا کے مقدس ترین مساجد ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان ان میں نمازیں ادا کرنے کی آرزو کرتے ہیں۔ دونوں مساجد میں امسال پہلی بار تراویح کی 10 رکعت پڑھی جا رہی ہیں۔ تراویح میں تخفیف نئے کرونا وائرس کی وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ دونوں مساجد میں قرآن پاک تہجد کی نماز میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں تراویح اور تہجد کی نمازوں میں مقدس مساجد کے اہلکار، سیکیورٹی فورس کے جوان اور انتظامات پر مامور افراد حصہ لے رہے ہیں۔ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچنے کی خاطر اب بھی عام نمازیوں کو دونوں مقدس مساجد میں نماز کے لیے جانے کی اجازت نہیں۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں کرفیو نافذ ہے۔ دن میں کرفیو میں وقفہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد ہے۔ وہ افراد جنہیں کرفیو پاس جاری کیا ہے وہ بھی صرف اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ہی گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کرفیو پاس پر درج معلومات اور اوقات کی پابندی کرنا لازمی ہے۔
علاوہ ازیں ایسے افراد جنہیں کرفیو پاس جاری کیا ہوا ہے، اگر وہ مقررہ اوقات کے علاوہ جو کرفیو پاس میں درج ہیں گھروں سے باہر نکلیں گے تو ان پر بھی خلاف ورزی درج کی جاتی ہے۔ مسلم ممالک کے وزراء تعلیم کی آن لائن کانفرنس۔ مسلم ممالک کے وزراء تعلیم کی ہنگامی آن لائن کانفرنس سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا عنوان نئے کرونا وائرس اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تدریسی طریقے تھا۔ اخبار 24 کے مطابق کانفرنس میں 43 ممالک اور 12 تربیتی اور سائنسی ثقافتی تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے۔ کانفرنس میں OIC کے متحد تربیت، سائنس، ثقافت کی اسلامی تنظیم ایسکو کے ممبر ممالک شامل تھے۔ سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کانفرنس کورونا کی وبا سے دنیا بھر کے درپیش ہنگامی حالات اور چیلنجوں سے نمٹنے کے احساس کے تحت منعقد کی گئی۔ وبا سے تعلیم اور تربیت کا شعبہ خاص طور پر متاثر ہو رہا ہے۔ کانفرنس کا مقصد وبا سے نمٹنے کے لیے مناسب حکمت عملی منظور کرنا تھا۔ سعودی وزیر تعلیم نے توجہ دلائی کہ کانفرنس میں رکن ممالک کے یہاں وبا سے نمٹنے کے لیے کیے گئے تجربات کا جائزہ لینا ہے، تاکہ ایسکو کے ممبر تمام ممالک کے تجربات سے سب مل جل کر فائدہ اٹھائیں اور وبا کی وجہ سے تعلیم و تربیت کو پیش آنے والے مسائل حل کیے جا سکیں۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ کانفرنس کے ایجنڈے پر ایسکو کی جانب سے پیش کردہ جامع انسانی اتحاد کا تعارف بھی ہے۔ ایسکو نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد ہنگامی حالات اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اقوام عالم کے درمیان انسانی بنیادوں پر قربت پیدا کرنا اور مسلم ممالک کو وبا سے نمٹنے میں تعاون دینا ہے۔ خود کو گھر والوں کا مجرم تصور کر رہا ہوں، سعودی ڈاکٹر۔ وزیر صحت نے کرونا سے متاثر ہونے والے سعودی ڈاکٹر سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ ڈاکٹر عمر حافظ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر خدمات انجام دے رہے تھے کہ اچانک انکشاف ہوا کہ وہ اور اہل خانہ بھی کورونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ مقامی ویب نیوز آجل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عمر حافظ کے بارے میں ٹویٹر پر لوگوں کی جانب سے غیر معمولی رد عمل سامنے آیا۔ لوگوں نے ان کے اور اہل خانہ کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں کی۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے ٹویٹ کیا، میرے بھائی ڈاکٹر عمر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ جلد از جلد آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ معاشرہ نہ صرف آپ بلکہ امور صحت سے منسلک تمام اہلکاروں کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا اور آپ کی قربانیوں سے بخوبی واقف ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے ڈاکٹر عمر نے وزیر صحت کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا، جناب وزیر، آپ کی جانب سے خصوصی اہتمام پر شکر گزار ہوں۔ یہ میرے لیے اور امور صحت سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے نئی بات نہیں، اور اس امر سے بھی ہر کوئی بخوبی واقف ہے کہ آپ ہر ایک کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ وطن عزیز، اپنے ہم وطن اور یہاں مقیم غیر ملکیوں کی خدمت میرے لیے باعث اعزاز ہی نہیں بلکہ میرا فرض بھی ہے۔ ڈاکٹر عمر نے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ اور ان کے اہل خانہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹر عمر کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا کہ باخدا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری وجہ سے والدہ اور بہنیں اس وبائی مرض کا شکار ہوں۔ میں خود کو ان کا مجرم تصور کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ سب میری وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوں گے۔ ڈاکٹر عمر نے مزید لکھا، اے رب، میں تو گھر سے لوگوں کی خدمت اور ان حالات میں ان کی مدد کرنے نکلا تھا۔ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور جلد از جلد صحت عاجلہ سے نواز دے۔ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر عمر کے ٹویٹ کے جواب میں لوگوں نے بڑی تعداد میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کی اور اہل خانہ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ G20 ممالک کا سرمایہ کاری اجلاس۔ سعودی عرب کی زیر صدارت آج 14 مئی کو G20 ممالک کا ایک غیر معمولی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس اجلاس میں شامل ممالک کے مابین عالمی سطح پر کرونا وائرس کے سبب تجارت اور سرمایہ کاری میں رکاوٹوں کو کم سے کم کرنے پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ اس اجلاس میں G20 ممالک اور اس میں شامل ممالک کے تجارتی اور سرمایہ کاری کے وزراء کے ساتھ ساتھ متعلقہ بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے سربراہان کو بھی شرکت کے لیے مدعو کرنا ہے۔ اجلاس میں تجارت اور سرمایہ کاری پر وسیع پیمانے پر کرونا وائرس کے اثرات کے تناظر میں شریک رہنماؤں اور وزیروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔
G20 इजलास की सदारत सऊदी वज़ीर तजारत माजिद अल कसबी और वज़ीर सरमाया कारी खालिद अल फलाह करेंगे। तिब्बी सामान, अहम ज़रूरी मसनूआत और दीगर सामान और खिदमात की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए काम करके इत्मीनान की बहाली और तजारती तसलसल को यकीनी बनाने के तरीक़ों को इजलास के एजेंडे में ख़ास मुकाम हासिल होगा। मज़ीद 2000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना की वजह से 10 अफराद हलाक, जबकि मज़ीद 2039 नए मरीज़ों की तस्दीक होने के बाद कोविड-19 के मर्ज़ में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 46,859 तक पहुँच गई। वज़ारत सेहत के मरकज़ी तर्जुमान मोहम्मद अल अब्दुल आली ने रियाज़ में मुनक्कदा यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के बायस 283 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जिन नए अफराद में कोविड-19 वायरस की तस्दीक हुई, इनमें जद्दा शहर में 482, रियाज़ में 478, जबकि 356 मदीना, 247 अल हफूफ, 93 दमाम, 93 ताइफ, 68 यम्बे, 27 कतीफ, 21 तरीबान, 13 असीर, 11 सफवा, 11 अदरिया, 11 अल खुनफिजा, 10 सादक में मरीज सामने आए। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1429 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके साथ अब तक इस मर्ज़ को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 19,051 तक पहुँच चुकी है। मजमूई मरीज़ों में से 156 की हालत नाजुक है, इन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज रखा गया है, जबकि 27,535 मरीज़ों की हालत तसल्ली बख्श है। गुज़श्ता 24 घंटे में हलाक होने वालों की उम्रें 43 से 90 बरस के मबैन हैं। मजमूई मरीज़ों में 41% सऊदी और 59% गैर मुल्की हैं। याद रहे कि सऊदी अरब के तमाम शहरियों में कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने के लिए कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।